کے چلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور تعظیم مصطفیٰ کے لیے انشاءاللہ نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ میرے ساتھ کلام پاک میں شامل ہو جائیں. آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ آپ کی بھی آواز چاہیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے حضور جیسا ہوا نہ ہوگا کوئی، میرے حضور جیسا ہوا نہ ہوگا کوئی. میرے نبی ہے لاجواب، میرے نبی ہے لاجواب، میرے نبی ہے لاجواب. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. میرے حضور جیسا ہوا نہ ہوگا کوئی. میرے نبی ہے لاجواب، میرے نبی ہے لاجواب، میرے نبی ہے لاجواب. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. بلند آواز سے تاجداروں کا آقا. نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. فرما رہے ہیں کہ دینے کو منہ چاہیے، حالانکہ دینے کو ہاتھ چاہیے ہوتا ہے. مفتی صاحب
لیکن یہ دینے کی کہیں اور بات ہو رہی ہے، کہیں منہ بھی چاہیے ہوتا ہے، کہیں تھانے میں جانا ہے، بھائی آپ ان کا منہ دیکھ کے چھوڑ دیا، تو یہ روز محشر کی بات ہوگی۔ لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے کہ آپ اس کو ایک زاویے کو لے کے کہیں بھی چل سکتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، میرے حضور جیسا ہوا نہ ہوگا کوئی، میرے نبی ہے لاجواب، میرے نبی ہے لاجواب۔ ایک اور کلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ آج فرماتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، یہ کیوں نہیں کہا کہ دکھا دو جلوہ؟ چہرے کی بات ہوئی، عاشق ہے نا، عاشق کے بھی ایک فنا رسول کے درجے پہ اعلیٰ حضرت 22 تھے، وہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو فقیر کی چادر میں چھپا لیا، تو اعلیٰ حضرت کا منصب کیا تھا؟ وہ اعلیٰ حضرت بات کریں جہاں تک جلوے کی بات ہے نا، تو انہی کی بومایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بومایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں،
دکھا دو چہرہ، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر، کے سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر، اور خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، ایک دو فائلیں نہیں، پورا دفتر، پوری زندگی بھر جو اعمال کیے اس کا حساب دینا ہے، اور قیامت کا دن زمین تانبے کی ہے، سورج 7 میل پر ہے، ایسے عالم میں پورا حساب نامہ اعمال پڑھ کے سنانا ہے، فائلیں نہیں ہے، دفتر ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما رہے ہیں کہ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، اور حضور تو کریم ہے نا، کریم، کریم کی تعریف، جو دے دے واپسی نہ لے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ایسی بات ہے تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں، کریم اپنے کرم کا صدقہ
شرما تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، اللہ بھیجتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کین کیتا یار نیک یار واسطے، کین کیتا یار نیک یار واسطے، رب میں پلا سجیان سرکار واسطے، رب میں پلا سجیان سرکار واسطے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، ہم کہیں تو مجرم
چاند کو سوالی ہے، کیونکہ ان کی چاپٹ پر چاند کو سوالی ہے۔ چھاؤں کی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری باتیں نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری باتیں نرالی ہے، اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے میرے آقا، دینے والے ہیں، کل جہاں سوالی ہے، میرے آقا دینے والے ہیں، کل جہاں سوالی ہے۔ قبر کے اندھیروں کا اے سعید کیا خطرہ، قبر کے اندھیروں کا اے سعید کیا خطرہ، اے سعید کیا خطرہ، شمع مصطفیٰ سے بھی ہم سب نے لا لی ہے، شمع مصطفیٰ سے بھی میں نے لگا لی ہے۔ پڑھنا تو میں نے تھا، لیکن سچی بات یہ ہے شعرا دوسرے میرے سر آنکھوں پر، لیکن جب خاندان رضویت اور اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھی جاتی تو پھر میرا خود تقریر کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ہم خود اعلیٰ حضرت کی شاعری میں اتنے گم ہو جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ایک اپنا کمال ہے کہ انسان کی روح بھی اس کی طرف کھینچی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گارڈن میں بیٹھے ہوتے 200 روپے میں کلام لکھ دیتے ہیں، تو وہ لذتیں کہاں سے ملے گی پھر؟ اور بہت سارے شعراء تو ایسے جو شریعت کی حدوں کا بھی خیال نہیں کرتے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ ساری شاعری پتہ ہے کتنے ٹائم میں کی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اتنے سارے کلام لکھے۔ ایک بندہ مجھ پر اعلیٰ حضرت سے مناظرہ کرنے کے لیے بولا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے مناظرہ کرنا ہے، میں نے کہا 3 سال کا ٹائم دیتا ہوں، ہدایہ کے بخشش یاد کر رہا ہے جناب افضل۔ بولا نہیں کر سکتا وہ یاد، بولا نہیں ہوئی، اتنے مشکل اشعار اس کے۔ تو میں نے کہا تو 3 سال میں ہدایہ کے بخشش یاد نہیں کر سکتا؟ اعلیٰ حضرت نے ساری نعتیں، یہ تو 2 حصے ہیں، تیسرا حصہ ملا نہیں ہے، سچی بات سکھاتے اسی حصے میں 1272 اشعار عربی میں، 1600 کے قریب فارسی میں اشعار لکھے۔ یہ کل شاعری اعلیٰ حضرت نے صرف 6 مہینے میں لکھی، صرف اور صرف 6 مہینے میں لکھی ہے، ایسے نہیں لکھی۔ جب بھی کوئی موقع آیا، یاد آئی، فوراً قلم لے کر بیٹھ گئے، جب بھی یاد آئی۔ اور یہ جو کلام ہے نا، یہ بھی ایسے نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ جب حضرت فاضل بریلوی نے جب اہل سنت کا بیڑا اٹھایا، اور جب چھپے ہوئے مسلمانوں کو، مسلمانوں میں چھپے ہوئے کافروں کو، بد مذہبوں کو بے نقاب کیا نا، تو جب لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو بظاہر بڑے مسلمان تھے اور آپ نے ان کے بارے میں لکھ دیا، آپ نے ان کو یہ کہا، تو اعلیٰ حضرت پھر انداز میں لکھتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا۔ تو یہ کلام میری فرمائش تھی کہ انہوں نے حضرت کا جب کلام اتنی تفصیل سے پڑھا نا، اور یہ کلام کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے محفلوں کے اندر، اور یہ ان کا حوصلہ تھا، تو میں نے ان کے حوصلوں کو دیکھتے ہوئے میں نے فرمائش کی۔ میں نے تو اجازت بھی دے دی تھی، لیکن ہمارے کچھ ساتھیوں نے ان کو روک بھی دیا، تو میں اپنا وقت خود ان کو دیتا ہوں کہ یہ کلام لطف سنو۔
یہ کلام جو اعلیٰ حضرت کے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ لوگ عام جو نعت خواہ ہیں، خاص جو نعت خواہ ہیں، عام تو پڑھتے ہیں، عام پڑھتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، مانیں گے بھی میری اس بات کو، عام پڑھتے ہیں، خاص نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو روڈ کلچر ہے نا نعت خوانی کا، روڈ کلچر، اس کے اندر بس بندے نے 2 بار سبحان اللہ کہلوایا، 2 بار الحمدللہ کہلایا، شکریہ کیا، اللہ حافظ، 4-5 بار اچھل بھی لیا وہ۔ تو ہمارا یہ نعت خوانی کا جو کلچر ہے نا روڈ والوں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ اگر کلام اعلیٰ حضرت پڑھ دیے نا تو پھر وہ کہلوا نہیں پائے گا سبحان اللہ، وہ بندے خود کہیں گے سبحان اللہ۔ وہ کیسے بولے گا؟ بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھائی اتنا اچھا کلام پڑھ رہا ہوں میں، آپ بول نہیں رہے یار، سبحان اللہ کہیے۔ لیکن جب کلام اعلیٰ حضرت پڑھے گا نا پھر عوام خود بولے گی، پھر نعت خواں کا کیا کام، پھر تو اعلیٰ حضرت کا کام ہے نا پیچھے، جو روحانی کنیکشن جڑ جائے گا، عوام کا روحانی کنیکشن جڑ جائے گا اعلیٰ حضرت کے ساتھ، تو پھر وہ آپ کا کنیکشن جوڑیں گے نبی مدینے والے سرکار کے ساتھ۔ یہ جو کلام ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے نجدیوں کی صحیح کی چترول کی ہے، صحیح کی، اور ایسے ہی نہیں کہ بازاری لینگویج یا کچھ، ایک فن ہے اس کو کہتے ہیں شاعری، اس شاعری کے فن کو ادھر ادھر جانے بھی نہیں دیا، اپنی بات کو ادھر ادھر جانے نہیں دیا، شاعری کے فن کے اندر استعمال کیا پورا۔ سنیں، سرسوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، ہوتا ہے نا پر اعتراض کہ وہ یہ لوگ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ چلے آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے نا۔ ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر ہے نو بغار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ کیسے روکے بندہ اپنے آپ کو؟ اچھا عام کسی روحانی شخصیت کے بعد آپ اگر چلے جائیں نا تو آپ یقین کریں آپ پیروں میں نہیں کھڑے ہو سکتے، اگر اس نے آپ کو اپنے روحانی فیض سے فیضیاب کر دیا، آپ اپنے پیروں پہ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ تو پھر سرکار، دونوں جہاں کے سرکار۔ پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان ہے۔ شریعت تو روکتی ہے، بھائی رکنا تو ہے، سجدہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدے کا حکم دینا ہوتا تو میں ان عورتوں کو، بیویوں کے شوہروں کو کرنے کا سجدہ حکم دیتا ہوں۔ تو سجدہ عام حالت میں جائز ہی نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بہرحال حالت کا کلام سنیں، سرسوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سرسوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، ان کو تملی کے ملک الملک سے، مالک نے مالک کہہ دیا، مالک نے مالک کہہ دیا، اب تجھ کو کیا، ان کو تملی کے ملک الملک سے، ان کو تملی کے ملک الملک سے،
مالک عالم کا غافر تجھ کو کیا، مالک عالم کا غافر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، ان کے نام پاک پر دل و جان و مال، ان کے نام پاک پر دل و جان و مال، نجدیا سب تج دیا